رسول پاک کا وصال ہوا نا تو حضرت بلال نے منہ سے کوئی لفظ ہی نہ ادا کیا۔ کسی نے اپنا دکھڑا کسی انداز میں ادا کیا۔ حضرت عمر نے کہا، جس نے کہا حضور وصال کر گئے میں گردن اڑا دوں گا۔ حضرت عثمان غنی نے کہا، خبردار کوئی مجھے آ کے نہ بتائے کہ مصطفیٰ وصال کر گئے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا، نہ بھی میرے مصطفیٰ پر کوئی موت آ ہی نہیں سکتی۔ جس طرح عام لوگوں کو سب نے اپنے اظہار کر لیا نا، تو بلال نے کسی کو دکھ بتایا ہی نہیں۔ ایک کونے میں بیٹھ کے نا حضرت بلال اکیلے آنسو بہاتے رہے، کسی کو بتایا ہی نہیں، اکیلے روتے رہے۔ ایک شخص نے کہا، یار بلال بولتا ہی نہیں۔ کہا، نہ بلایا کرو اسے۔ عصر کی اذان کا وقت ہوا نا تو وہ بلال جو کعبے کی چھت پر بغیر سیڑھیوں کے چڑھ جایا کرتا تھا، وہ بلال جو کعبے کی چھت پر بغیر کسی سہارے چڑھ جاتا تھا، اس بلال کو کہو کہ بلال چڑھو ذرا، اذان پڑھو، مسجد کی چھت پر چڑھ جاؤ۔ حضرت بلال کئی بار چڑھے اور کئی بار گرے، کئی بار چڑھے اور کئی بار گرے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے آواز دی، کہا، سلمان میری مدد کرو، میری مدد کرو، اب مجھ سے چڑھا نہیں جاتا، اب مجھ سے جایا نہیں جاتا۔ جناب سلمان فارسی نے بھی سوال نہیں پوچھا کہ بلال تو بیمار ہے، یہ نہیں پوچھا۔ حضرت بلال کو 2-4 صحابہ نے اٹھایا، چھت پہ پہنچایا۔ بلال نے اذان شروع کی۔ جب کہا نا اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ آواز جس میں بڑا سوز ہوتا تھا، بڑی درد، بڑی بلندی ہوتی تھی، بڑا جوش و خروش ہوتا تھا، آج وہ آواز دب گئی۔ جب حضرت بلال نے کہا اشہد لا الہ الا اللہ، تو حضرت بلال نے تھوڑی دیر رک کر سانس لیا۔ جب کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، جب سارے چپ کھڑے تھے نا، ان میں سے ایک بابا رو پڑا جس کا نام حضرت ابوبکر صدیق تھا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھ میں سے آنسو آیا تو حضرت بلال حبشی اوپر سے زمین پر گرے اور کہا، ابوبکر یہ ڈیوٹی کسی اور کی لگا دے، یہ ڈیوٹی کسی اور کی لگا دے، اب میری روح اجازت نہیں دیتی، مصطفیٰ کریم کے بعد مجھ سے اذان نہیں پڑھی جائے گی۔ آپ نے واقعہ سن رکھا ہے کہ ایک بار صحابہ نے بلایا، دوبارہ آئے، حضور خواب میں ملے، کہا بلال تو آتا نہیں، بلال چھوڑ کے جا چکے تھے۔ فرمایا، اب میرا یہاں دل نہیں لگتا، ملک شام کے شہر لہب میں جا چکے تھے، چھوڑ دیا تھا مدینہ منورہ، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے محبوب ہیں ایسا نہیں ہے کوئی۔ حضور خواب میں ملے، آئے مدینے، حضرت بلال آخری بار، لوگوں نے کہا اذان پڑھو، کہا مجھے وہ اذان بھول گئی ہے جو میں مصطفیٰ کے زمانے میں پڑھا کرتا تھا، مجھ سے نہیں پڑھی جائے گی، نہ مجھے کہو میں کیسے پڑھوں۔ امام حسن اور حسین نے دامن تھاما تو کہا، میں تمہاری نانی کا بھی نوکر رہا ہوں، میں تمہاری ماں کی چکی بھی پیستا رہا ہوں، مجھ سے کوئی فرمائش نہ کر ڈالنا، میں نے نوکری کی ہے اور مجھے اگر اللہ نے توفیق دی میں تمہارے بچوں کے بھی پاؤں دھویا کروں گا۔ لیکن امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بلال ایک بار تو سنانی پڑے گی۔ سنائی بلال نے اذان۔